اب if I'm government میں یہ کیا کروں، میں کروں کہ میری طرف سے یہ انیشل ڈیمانڈز ہیں، آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائیں، اس بیان کے اوپر جو ہے اپنے آپ نظر ثانی کریں، بیان واپس لیں اور اس کے بدلے میں یاسمین راشد صاحبہ کو پیرول کے اوپر ہمدردی کی بنیاد کے اوپر وہ ظاہر کینسر میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو آپ ریلیز کریں، یا اور ان کے جو لوگ ہیں جن کو آپ نظر آتا ہے ان کے خلاف کیسز اس طرح اسٹرانگ نہیں، مطلب آپ گورنمنٹ کین کر سکتے سارا معاملہ کنوکشن ہوگی ان کے لیے تو پریزیڈنشل پارڈن ہی ہے نا یار، وہ بھی پرائم منسٹر جب ایک ایڈوائز کریں گے تو پارڈن ہو جاتی ہے نا. قانون آپ ہمیں نہ سکھائیں، یہ تو حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا سوال یہ چاہ رہا ہوں، حکومت یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بلف کیوں نہیں کال کرتی؟ کیوں کیانی صاحب بیان دیتے ہیں، کیوں احسن اقبال صاحب بیان دیتے ہیں یہ تو ان کا پلائے ہے؟ بلف کال کر لیں. اچھا زئی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، اگر کل بھی آپ نے کہا تھا کہ ان کی نہیں بات مانی جائے گی تو بات تو کر کے دیکھ لینا، کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نے کہا تھا کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو پھر لکھوا لیں ان سے کچھ، کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ حکومت ان سے لکھوا لیں، تحریر لکھوا کر. یا یہ دیکھیں بیسیکلی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی سے اس بات سے متعلق اشورنس کہ جناب علی آپ جو ہے وہ جو بات کریں گے، آپ کے پاس مینڈیٹ کتنا ہے بات کرنے کا. دیکھیں جو بھی سنجیدہ سیاستدان کو بات کرتا ہے تو تحریک انصاف کے اندر اس وقت ایسے احمق قسم کی لیڈرشپ موجود ہے جو یعنی اس ساری چیز کو سپوائل کر دیں گے. ان کو پیچھے رکھیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان سامنے ہے، پیچھے رکھیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے ہم ذمہ داری لیتے ہیں. کہ بات یہ ہے کہ وہ پیچھے رہتے نہیں ہیں، وہ آپ سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، وہ جس کو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں ذلیل کر دیں. وہ جناب ایسے لوگ ہیں کہ فیصل چودھری صاحب نے اگر ان کے بھلے کی بات کریں گے تو ان کو گالی نکالنی شروع کر دیں گے. اچھا وہ فواد چودھری ان کے بھلے کی بات کرے گا، اس کو گالی نکالنی شروع کر دیں گے. عمران اسماعیل وغیرہ میں واپس، وہ جو محمود مولوی وہ کہتا ہے میں نے واپس آنا بھی نہیں ہے. میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، ایک یعنی سپوزٹلی کے سابق میں پی ٹی آئی ضرور تھا، اب میں نے تحریک انصاف میں نہیں آنا، بٹ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ یہ مسائل جو اس وقت کشیدگی ہے میں کم کروں. اس کو پھر نکالیں گے گالیاں. تو بات یہ ہے کہ پہلے محمود خان اچکزئی جو بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو کہہ دیا ہم بات نہیں کریں گے، سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم بات نہیں کریں گے. مینڈیٹ دے دیا انہوں نے ان کو. نہیں سر کدھر دے دیا؟ وہ آن دا ریکارڈ ہے. جب بانی نے مینڈیٹ دے دیا ہے کہ جی یہ لوگ ہیں علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، جی اس کے بعد بانی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کرو. نہیں وہ اچھا اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ اچھا سہیل آفریدی کو کہاں سے انسٹرکشن مل رہی ہے؟ اڈیالہ سے. دے کون رہا ہے؟ ایک کنوکٹ شخص جس کی کرپشن ثابت ہے، جس کو کمپلینٹ کورٹ آف لا نے سینٹنس کیا ہوا ہے 17 ایئرز کے لیے، 14 ایئرز کے لیے. یعنی خصوصی عدالت نے اس کو جو ہے وہ چور کہہ دیا ہے اور جو احتساب عدالت نے اس کو جو ہے کرپٹ شخص قرار دے دیا ہے. وہ شخص جو کہ ملک کا سابق وزیر اعظم رہا تھا، جس نے یہ جہاد کے لیے کے خلاف اعلان کیا تھا. دیکھیں اس نے جہاد کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا تھا، وہ شامل کے وہ اس پر کیا ثابت ہوگی؟ کرپشن بھی اور جناب اس کی چوری بھی. ایک سابق کانویکٹ وزیر اعظم کو ویلکم کرنے کے لیے ہمارے دوست گئے تھے، باہر سے اسپیشل جہاز پر لے کے آئے تھے. یعنی یہ پرانی سٹوریز ہوگی. آپ پرانی ہے نا، یہ تو تازی ہے. اچھا تازی میں آپ کا میں اس پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا چچا مرحوم کا وہ قائد اعظم کے ساتھ ایف سی کالج کی. تو آپ کی فیملی کے اندر ایک لیگسی ہے، ہسٹری ہے، آپ مطلب سیاست کے اندر بھی رہے ہیں، ابھی آپ ظاہر لا بھی ہیں، قانون بھی جانتے ہیں، آئین کو بھی جانتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ 1 2 3 سٹیپس کیا ہے کہ حکومت کو اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اگر اعلامیہ پڑھیں تو وہ بہت واضح ہے. اب یہ جو بال ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. اب انہوں نے کیا اس کو کھیلنا ہے، چھوڑنا ہے، انہوں گلا کرنا ہے، انہوں سکھانا ہے، انہوں اپنے کوڑی رکھ لینا ہے. اس کو اگر اس معاملے کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ جیسے جو غلام حسین صاحب نے کہا نا کہ واک دا ٹاک، یعنی آپ صرف گفتگو نہ کریں، آگے بڑھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیگلی جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان کی رہائی میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. سی آر پی سی میں ایک تو وہ 10 سال سزا کی جتنی بھی سزائیں ہوئی ان کا 1/3 وہ بھگت چکے ہیں. اس کے علاوہ بیل ہو سکتی ہے، سسپینشن آف سینٹنس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ ہیں، کنول شوزب ہیں، آشا بھٹا ہیں، بشرا بی بی. ایک منٹ وہ آپ ان کی جو اپیلیں ہیں وہ لگنے پہ آپ نہ معترض ہو، وہ نہ ڈیلے ہو، وہ لگ جائیں. تو اس طرح کے جو اقدامات حکومت کرے گی تو سر اس سے دیکھیں حکومت بھی کچھ اقدامات کرے گی، وہ آگے بڑھے. اور یہ جو اسیران کی رہائی ہے اس سے کیا ہوگا؟ بد اعتمادی کی فضا کم ہوگی نا دونوں طرف سے.
اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ذاتی حملوں سے گریز کرنا ہوگا. دیکھیں یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں. اسٹیبلشمنٹ حکومت اور پی ٹی آئی تین فریق ہیں اس میں, عمران خان صاحب کہہ لیں یا تحریک تفضیل پاکستان کے تھرو کہہ لیں. ان تینوں کو دو دو قدم پیچھے ہٹ کے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, اب دیکھیں نا مسئلہ پتا ہے کیا چوہے صاحب, ملک معاشی اور سیاسی طور پہ بہت بحرانوں کی زد میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آئینی بحران ہے, عدالتی بحران ہے, گورننس کے بحران ہے. آپ دیکھیں ابھی ہم اس پہ شاید آئیں گے سہیل افریدی کی وزٹ پہ. اب لا اینڈ آرڈر کا, ٹیررزم کا اتنا شدید مسئلہ, یہ ملک, یہ کسی ایک ادارے کے, ایک شخصیت کے, ایک پارٹی کے مسئلے نہیں ہیں. یہ آپ کے, میرے, حسن کے, چوہے صاحب کے, دیکھنے والوں کے, سب کے مسئلے ہیں. ان کو زوم آؤٹ کر کے نا سب کو اپنے سیاست سے باہر نکل کے پاکستان کا بھی سوچنا ہے. آخر پاکستان گھر ہے ہمارا. یہ اگر گھر میں کسی قسم کی کمزوری آتی ہے, اتنی زیادہ آپ نے باہر جو ہے ایم او یوز بھی سائن کیے ہیں, آپ نے اتنی ملٹری ڈپلومیسی بھی آپ کی کامیاب ہوئی, وہ میچور کیوں نہیں ہو رہی, وہ مٹیریلائز کیوں نہیں ہو رہی انٹرنلی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کے ٹکا, آپ کا ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں آئی. آئی ایس ایف سی والے خود مان رہے ہیں کہ جی ہمارے سے یہ اس طرح سے نہیں آ رہا. ٹیکس رجیم اب اتنی ہوگی کہ جو آپ کے 3-4 لاکھ روپے تک کمانے والے جو لوگ ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب یہ سارے اعداد شمار ہمارے سامنے ہیں. بات کریں گے برین ڈرین کی, اور ساتھ میں لاہور کے اندر ایک جو قانون کا مسئلہ بنا ہوا ہے جو پراپرٹی کے حوالے سے, وہ فیض صاحب سے جانیں گے کہ وہ کیا مسئلہ ہے. حکومت پنجاب اس کے اوپر کیوں اتنی زیادہ سینسٹیو ہوئی ہے, اور ان کی تو برادری ہے, وکلا برادری, احسن بون صاحب, وہ کافی زیادہ اگریسو ہیں. تھوڑا سا ان سے کامنٹ جانیں گے, اور باقی برین ڈرین کے حوالے سے.